میں ایشیکاوا کے ہمراہ اکانومی کلاس میں متعین تھا، مگر میرے ذہن میں شروع سے ہی فرسٹ کلاس اور کاکپٹ کے بارے میں تجسس موجود تھا، جہاں واقعات کی نبض یقیناً تیز تھی، اور میں وہاں ہونے والی سنسنی خیز اور فیصلہ کن کارروائیوں میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار ایشیکاوا سے کیا تو وہ بھڑک گیا۔ اوتومو کی سربراہی میں یہ انداز فکر نہیں چلتا، وہ حکم سے سرتابی کرنے والوں سے بے رحمی سے پیش آتی ہے۔ تم جہاں متعین کیے گئے ہو وہیں رہ کر واقعات کا انتظار کرو۔ اسے بلانا بھی مشکل ہے، موقع ملتے ہی وہ خود آئے گی۔ بدلے ہوئے حالات میں ایک مرتبہ پھر ہماری بریفنگ ضروری ہو گئی ہے۔ اور وہ درست ہی کہہ رہا تھا۔ شاید اسے اوتومو کے ساتھ کام کرنے کا کافی موقع ملا تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد اوتومو وہاں آن پہنچی۔ ہم دونوں مسافروں سے الگ تھلگ اکانومی کلاس کے آخری سرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاز میں ایندھن ختم ہو رہا ہے، اس نے آتے ہی سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ تو کیا ہم اسپین؟ خاموشی سے پوری بات سنو۔ اسپین میں میڈرڈ ہماری منزل ہے، مگر وہاں تک سفر جاری رکھنا ناممکن ہے۔ ہم فرانس میں رک کر ایندھن لیں گے۔ اگر وہاں بھی برلن والا سلوک ہوا تو؟ ایشیکاوا نے پوچھا۔ اس وقت یورپ کے تمام ہوائی اڈوں کو طیارے کے اغوا اور راستے کا علم ہو چکا ہے۔ برلن والے جانتے تھے کہ ہم تل ابیب سے کتنا ایندھن لے کر روانہ ہوئے ہیں، اسی لیے انہوں نے سخت رویہ اختیار کیا۔ پیرس والے ایندھن دینے سے انکار نہ کر سکیں گے۔ ہمارے مطالبات کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ 2 ماہ قبل تل ابیب میں خفیہ پولیس نے وزارت دفاع کے دفاتر سے چند اہم فوجی راز چرانے کے الزام میں ہمارے 3 آدمیوں کو گرفتار کیا تھا۔ ان میں سے ایک تشدد کی تاب نہ لا کر مر چکا ہے، اور بقیہ 2 کا حال ابتر ہے۔ ہم انہیں رہا کرانا چاہتے ہیں۔ تو کیا اسرائیلی یہ مطالبے مان لیں گے؟ نہ مانا گیا تو ہر 12 گھنٹے بعد طیارے کے عملے کا ایک فرد مار دیا جائے گا، اور 72 گھنٹے گزرنے کے بعد طیارے کو مسافروں سمیت اڑا دیا جائے گا۔ اس نے یہ فقرے اتنی لاپرواہی سے ادا کیے کہ اس حسین لڑکی کی صفاکی پر میں پھریری لے کر رہ گیا۔ وہ حد سے زیادہ نڈر اور بے خوف معلوم ہوتی تھی۔ مطالبہ تسلیم کے جانے کی صورت میں ہماری رہائی کیسے ہوگی؟ اسپینی حکام اپنے معاہدے کا احترام کریں گے، ورنہ ریڈ بریگیڈ کے اراکین ان کے شہروں میں بربادی پھیلا دیں گے۔ وہ یہ بات جانتے ہیں۔ اگر میں فرسٹ کلاس میں بینجامن سے اپنی جگہ کا تبادلہ کر لوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے قدرے سکوت کے بعد پوچھا۔ جو جہاں ہے وہیں رہے تو بہتر ہے، اور تم لوگ ایسے مسافروں کو نظر میں رکھو جو پہلی فرصت میں رہائی کے مستحق ہیں۔ میں اس کے خلاف ہوں۔ رہا ہونے والے ہمارے لیے پھندا تیار کرنے میں حکام کے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایشیکاوا بولا۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ کوئی مسافر طبی امداد میں کمی کے باعث جہاز میں مر جائے۔ ہمیں رائے عامہ پر یہ اثر ڈالنا ہے کہ ہم دہشت گرد ہونے کے باوجود بنیادی اخلاقی اقدار پر یقین رکھتے ہیں، اس نے کہا، اور وہ واپسی کے لیے مڑ گئی۔ طیارے کا سفر مزید کسی ہنگامے کے بغیر جاری رہا، اور جب پیرس کا اورلی ایئرپورٹ قریب آیا تو صبح طلوع ہونے والی تھی۔ پیرس والے اوتومو کے اندازے کے مطابق بہت خلیق اور مہربان ثابت ہوئے، اور تھوڑی ہی دیر میں ہوائی اڈے پر اترنے کی اجازت مل گئی۔ طیارہ بلندی سے نیچے آیا تو پیرس برسات میں نہا رہا تھا۔ تیز بارش کے باعث شہر کی روشنیاں دھندلائی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ طیارہ طویل چکر کاٹ کر نیچے ہوتا چلا گیا، اور آخر کار ایک خفیف جھٹکے کے ساتھ اس کے پہیوں نے اورلی ایئرپورٹ کی زمین چھو لی۔ طیارے کو بریک لگانے کے لیے جو ہی انجن الٹے چلائے گئے، پورا طیارہ کسی پتے کی طرح لرزنے لگا، مگر رفتار سست ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت ختم ہوتی چلی گئی۔ آخر کار ہمارا جہاز گیلے رن وے پر رینگتا ہوا ایئرپورٹ کے ایک دور افتادہ حصے میں جا کھڑا ہوا، جہاں رن وے کی مدھم روشنیوں کے سوا کوئی نمایاں روشنی نہیں تھی۔ طیارے کے انجن بند ہونے کے بعد اس علاقے میں رن وے کی روشنیاں بھی بجھا دی گئیں، اور ہر طرف گھور تاریکی پھیل گئی۔ میں راہداری میں کھڑا کھڑکی سے باہر ایئرپورٹ کی روشن عمارات کی طرف دیکھ رہا تھا، جو تیز بارش کے پس منظر میں نہایت خوابناک معلوم ہو رہی تھیں۔ چند منٹ بعد عمارات کی طرف سے کئی دیوہیکل گاڑیوں پر مشتمل کارواں ہمارے طیارے کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ قریب آنے پر پتہ چلا کہ کیروسین کے ٹینکر اور ڈیزل جنریٹر وغیرہ کے ساتھ کئی وزنی فوجی ٹرک بھی آئے تھے، جن کے رکتے ہی بے شمار فوجی نیچے کود کر بارش کی پرواہ کیے بغیر طیارے کے چاروں طرف پھیلتے چلے گئے۔ طیارے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تمام مسافر سانس روکے کسی ایسے معجزے کے منتظر تھے جو انہیں بے یقینی کی اس جاں گسل کشمکش سے نجات دلا سکے، اور ایشیکاوا
اپنے ہتھیاروں سے لیس کسی عیار چیتے کی طرح ایک ایک فرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ طیارے سے ایئر ہینڈلنگ یونٹ، ڈیزل جنریٹر، ویکیوم کلیننگ یونٹ اور فیولنگ یونٹ وغیرہ جوڑے جا رہے تھے کہ فرسٹ کلاس سے کسی نے آسکر کہہ کر مجھے پکارا۔ میں اپنے ہتھیار اٹھائے پھرتی سے ادھر پہنچا تو ایک سرخ و سفید تنومند نوجوان راہداری میں کھڑا نظر آیا۔ وہی بینجامن اسٹیورٹ تھا۔ اس کے علاوہ وہاں 7 افراد موجود تھے۔ مدام بلا رہی ہیں، بینجامن نے گردن سے کاکپٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں آگے بڑھا ہی تھا کہ اوتومو خود باہر آ گئی۔ فرسٹ کلاس میں 2 دل کے مریض ہیں، اگر تمہاری طرف کوئی مریض ہے تو اسے ادھر لے آؤ، بچوں کو بھی لے آنا، اس طرف سیڑھی لگائی جا رہی ہے۔ دروازہ کھولا ہی جا رہا ہے تو کیوں نہ دونوں لاشیں بھی نکال دی جائیں۔ کسی مسافر کی مدد سے پہلے لاشیں ادھر لے آؤ، تم دروازے کے سامنے موجود رہو گے، اگر کوئی مشکوک آدمی اندر آنے کی کوشش کرے تو بے دریغ اسے ٹھکانے لگا دینا۔ میں نے سفید یونیفارم میں 2 میل نرسوں کو اندر آنے کی اجازت دی ہے۔ میں سر ہلا کر واپس لوٹ گیا۔ مرنے والے یہودی کمانڈوز خاصے وزنی ثابت ہوئے۔ میرے حکم پر 2 تنومند مسافروں نے ان کی اکڑی ہوئی نیلی لاشیں مقررہ جگہ پر فرش پہ ڈال دیں۔ اس کے بعد دونوں بچوں سمیت 6 مسافروں کو فرسٹ کلاس میں لے گیا۔ ایشیکاوا کی سفارش پر میں نے مسز جان آرلنگٹن کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ اس مہربانی پر فرت مسرت سے اس بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اندر کی تیاریاں مکمل ہونے کے بعد اوتومو مسافروں کے درمیان ایسی جگہ پر بیٹھ گئی جہاں سے وہ پوری کارروائی کی نگرانی کر سکے۔ میں نے دروازے کے مقابل مورچہ سنبھال لیا۔ بینجامن بھی ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اوتومو کے اشارے پر ایک ایئر ہوسٹس نے فرسٹ کلاس کا دروازہ اوپر اٹھا دیا۔ ٹرک پر نصب سیڑھی دروازے کے قریب ہی موجود تھی اور اس کے اوپری پائیدان پر 2 سفید پوش کھڑے ہوئے بارش میں بھیگ رہے تھے۔ چند سیکنڈ میں سیڑھی طیارے سے آ لگی اور وہ دونوں میل نرس ڈرتے جھجکتے اندر آ گئے۔ ان کے ہاتھ خالی تھے اور لباس میں بھی بظاہر کسی ہتھیار کی موجودگی کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندر آ کر وہ لاشوں کے قریب رک گئے۔ مریض بعد میں اتریں گے، پہلے یہ لاشیں لے جاؤ، ایئر ہوسٹس نے ان سے کہا۔ انہوں نے ادب سے سر کو خم کر دیا اور اسٹریچر لینے واپس چلے گئے۔ سیڑھی کے پاس 6 ایمبولینس گاڑیاں تیار کھڑی تھیں جن کی چھتوں پر تیز سرخ روشنی دائرے کی صورت میں گردش کر رہی تھی۔ دونوں لاشیں نیچے جاتے ہی ان میں سے ایک ایمبولینس تیز بارش میں سائرن بجاتی عمارت کی طرف ہو لی۔ پھر دونوں بچوں سمیت 8 مسافر اتار دیے گئے۔ دل کے مریضوں کو میل نرس باری باری اسٹریچر پر ڈال کر لے گئے تھے۔ یہ کارروائی پوری ہوتے ہی سیڑھی ہٹا کر طیارے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ طیارے کے پاس فرینچ ریڈ کراس کے کچھ اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے جو قطعی غیر جانبدارانہ طور پر پھنسے ہوئے مسافروں سے ملنا اور ان کے عزیزوں کے لیے پیغامات وصول کرنا چاہتے تھے، مگر اوتومو نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ بوئنگ کم و بیش 4 گھنٹے تک اورلی ایئرپورٹ پر رکا رہا۔ اس دوران میں ایندھن بھرنے کے ساتھ ہی کل پرزوں کی دیکھ بھال بھی کی گئی۔ آخر کار گراؤنڈ اسٹاف کی طرف سے طیارے کو پرواز جاری رکھنے کی کلیئرنس مل گئی۔ باہر دن طلوع ہو چکا تھا مگر بارش اسی زور و شور سے جاری تھی۔ مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ کی روشنیاں بدستور جل رہی تھیں۔ جب اوتومو نے کنٹرول ٹاور کو روانگی کے ارادے سے آگاہ کیا تو فوجیوں کا حفاظتی حصار ہٹا لیا گیا۔ وہ لوگ جیپوں اور ٹرکوں میں سوار ہو کر طیارے سے اتنی دور چلے گئے تھے کہ انجن کی زد میں نہ آ سکیں۔ دیگر مشینیں اور اسباب پہلے ہی ہٹایا جا چکا تھا۔ آخر کار بوئنگ کے خواب دیدہ انجن یکے بعد دیگرے چلا دیے گئے اور چند منٹ بعد طیارے نے رن وے کے وسط میں رینگنا شروع کر دیا۔ پختہ رن وے پر تیزی سے دوڑتے ہوئے طیارے کے ڈھانچے میں کوئی غیر معمولی آواز پیدا نہ ہوئی جو اس بات کی غماز تھی کہ اورلی ایئرپورٹ تل ابیب کے ہوائی مسقر سے بہت بہتر تھا۔ طیارہ زمین چھوڑ کر فضا میں بلند ہو گیا تو اوتومو کاکپٹ سے باہر آ گئی۔ اس وقت پہلی بار اس نے چاروں کو ایک جگہ جمع کیا اور میڈرڈ ایئرپورٹ پر پیش آنے والے متوقع واقعات کی منصوبہ بندی سمجھانے لگی۔ پیرس سے میڈرڈ تک 1.5 گھنٹے کا فضائی سفر غیر معمولی خاموشی کے ساتھ طے ہوا۔ یہ خاموشی کچھ ایسی ہی معلوم ہو رہی تھی جو خوفناک طوفانوں سے پہلے ماحول پر محیط ہو جاتی ہے۔ میڈرڈ ایئرپورٹ کا عملہ اوتومو کی توقع کے مطابق تعاون پر آمادہ تھا۔ اس وقت وہاں سے 10 منٹ کے اندر 2 پروازیں روانہ ہونے والی تھیں، لہٰذا بوئنگ کا ہواباز طیارے کو شہر سے دور خوبصورت پہاڑی وادیوں کی طرف لے گیا۔ مقررہ وقت گزرنے کے بعد کنٹرول ٹاور سے کلیئرنس ملنے پر طیارہ فیصلہ کن لینڈنگ پوزیشن میں آ گیا اور اس بار بھی
طیارے کو ایئرپورٹ کے دور افتادہ حصے میں ہی روکا گیا۔ طیارہ رکنے سے پہلے ایئرپورٹ سے گاڑیوں کا ایک بہت بڑا کارواں چل پڑا تھا، جو انجن بند ہونے تک طیارے کے قریب آ گیا، اور پھر باہر سے ریڈیو سیٹ پر رابطہ قائم کیا گیا۔ رابطہ قائم ہونے پر پتہ چلا کہ اسپین کی وزارت داخلہ اور خارجہ کے اعلیٰ حکام اسرائیلی سفیر سمیت باہر موجود تھے۔ سب لوگوں کی اطلاع کے لیے میں اعلان کرتی ہوں کہ طیارہ ہم نے ریڈ بریگیڈ کے ان 2 بدنصیب ارکان کی رہائی کے لیے اغوا کیا ہے، جو اسرائیل میں نظارت کے ہولناک عقوبت قدے میں سسک سسک کر دردناک زندگی گزار رہے ہیں۔ اوتومو نے ریڈیو سیٹ پر کہا، فکودا اور موچی موتو کو ہر قیمت پر 12 گھنٹے گزرنے سے پہلے ہمارے پاس آ جانا چاہیے، ورنہ نتائج کی تمام تر ذمہ داری اسرائیلی حکام پر ہوگی۔ ہم اس موضوع پر تم سے بالمشافہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ کسی اسرائیلی افسر کو طیارے پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، مگر میں اسپین کی وزارت خارجہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ طیارے پر صرف 2 آدمیوں کو آنے کی اجازت ملے گی۔ اس فراخ دلی کا شکریہ، میں تو تنہا بھی آنے کو تیار تھا۔ میں منتظر ہوں۔ چند منٹ بعد فرسٹ کلاس کا دروازہ ہٹا دیا گیا۔ میں اپنے چہرے کو کپڑے میں لپیٹ کر دروازے کے سامنے گیا تو طیارے سے کافی دور اسپینی پولیس کے جوانوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ اس حصار میں 10-12 افراد نہایت بے چینی سے ٹہل رہے تھے، اور پولیس والوں کے پیچھے اخباری نامہ نگاروں اور فوٹوگرافرز کا ایک ہجوم تھا، جو طیارے کا دروازہ کھلنے کے بعد شاید ٹیلیسکوپ عدسوں کی مدد سے تصویر بنانے میں مصروف تھے۔ سیڑھی لگنے کے بعد سوٹوں میں ملبوس 2 افراد اپنے خالی ہاتھ سروں سے اوپر اٹھائے طیارے میں آ گئے۔ ہم بالکل غیر مسلح ہیں، ہماری تلاشی لی جا سکتی ہے۔ طیارے میں داخل ہوتے ہی ان میں سے ایک بولا۔ اوتومو کے اشارے پر میں نے ان کی تفصیلی جامع تلاشی لی، پھر فرسٹ کلاس کے مسافروں اور عملے کے تمام افراد کو اکانومی کلاس میں بھیج دیا گیا۔ ایشیکاوا اور بینجامن کو ان لوگوں کی نگرانی پر چھوڑ دیا گیا۔ ایشیکاوا اکانومی کلاس کے آخری حصے میں تھا اور بینجامن کھلے ہوئے دروازے کے سامنے جم گیا تھا۔ اس انتظام کے بعد اوتومو ان دونوں کو فرسٹ کلاس میں لے گئی اور میں محافظ کے طور پر اس کے ہمراہ ہو لیا۔ مجھے افسوس ہے کہ طیارے کے اغوا کے سنگین واقعے میں میری حکومت ایک فریق بن گئی ہے، کیونکہ اب مسافر اور عملے کی سلامتی کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، مگر ہم اس ناخوشگوار صورتحال کو اپنی بساط کے مطابق سلجھانے کے لیے تیار ہیں۔ آنے والوں میں سے ایک بولا۔ دوسرا شروع سے ہی خاموش تھا۔ اگر ہمارا مطالبہ پورا کر دیا جائے تو ہم تمہارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں بنیں گے۔ تمہارے مطالبے کا تعلق اسرائیلی حکومت اور اس کی پالیسی پر ہے، جن میں ہمارا قطعی کو دخل نہیں ہے۔ تم ہمارا پیغام انہیں پہنچا سکتے ہو؟ اسرائیلی سفیر باہر موجود ہے۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطالبہ سننے کے بعد اس کا رد عمل منفی اور بہت سخت تھا۔ یہ معاملہ سفیر کی سطح پر طے نہیں ہوگا، اس کے لیے تل ابیب والوں کی رائے لینا ہوگی۔ تل ابیب سے رابطہ ضرور قائم کر لیا گیا ہے، اور وہاں شاید تھوڑی دیر میں کابینہ کا ہنگامی اجلاس شروع ہونے والا ہے، جس کے بعد کوئی بات معلوم ہو سکے گی، مگر اس سے قطع نظر میں اسپینی حکومت کی جانب سے ایک فراخ دلانہ پیشکش لے کر آیا ہوں۔ ہم اپنے مطالبے پر کسی سمجھوتے پر تیار نہیں ہیں۔ اوتومو نے جذبات سے آری سرد لہجے میں 2 ٹوک جواب دیا، اور میں اس لڑکی کی قوت ارادی پر حیران رہ گیا۔ وہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ صورتحال سے نمٹنے کو تیار تھی۔ ہم تم لوگوں کو منہ مانگی رقم دے کر تمہیں تمہارے پسندیدہ ملک میں بحفاظت پہنچانے کا ذمہ لیتے ہیں۔ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ اپنے ساتھیوں کی آزادی عزیز ہے، اور اگر اسرائیلیوں نے تمہارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو یہ طیارہ ہم سب سمیت راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ ان دونوں کے چہرے پسینوں میں تر ہونے لگے۔ اپنے 2 ساتھیوں کی خاطر تم اتنی انسانی جانوں سے نہیں کھیل سکو گی۔ تمہاری یہ کارروائی انسانیت سوز کہلائے گی۔ دیکھو، ہمیں اخلاقیات پر لیکچر مت دو۔ اسرائیلی حکمرانوں کو ہم سے زیادہ ان تعلیمات کی ضرورت ہے۔ بہتر ہوتا کہ تم خود اسرائیلی سفیر سے مذاکرات کرتی، وہ تو طیارے کے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا۔ ہو سکتا ہے تمہارے اس توہین آمیز رویے سے اسرائیلیوں پر ضد سوار ہو جائے۔ ہم صورتحال سے نمٹنا جانتے ہیں۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ تم مسافروں کو رہا کر دو؟ 8 مسافروں کو ہم اورلی ایئرپورٹ پر چھوڑ چکے ہیں، اور بقیہ لوگوں کا حشر ہمارے ساتھ ہوگا، مگر ان میں سے بیشتر اسرائیل کے شہری نہیں ہیں۔ اگر ہمیں اسرائیل کے شہری کو قتل کرنا ہوتا تو تل ابیب کے کسی رہائشی عمارت کے مکینوں کو یرغمال بناتے۔ اس طیارے پر دوسرے شہریوں کی موجودگی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایسے مسافروں کی حکومتیں بھی اسرائیل پر ہمارے مطالبات کی منظوری کے لیے دباؤ ڈال سکیں گی۔ ہمیں مسافروں سے ملنے کی اجازت ہے کیا؟ بالکل۔
اسی کے ساتھ میں تمہیں طیارے کے مسافروں کی فہرست تیار کرنے کی اجازت بھی دیتی ہوں۔ پھر ہم چاروں اکانومی کلاس میں آ گئے۔ اوتومو ان دونوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور انہیں کسی مسافر سے تخلیہ میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تمام مسافر اپنے غیر یقینی مستقبل کی طرف سے دہشت زدہ تھے۔ بیشتر مسافر ان دونوں پر زور دے رہے تھے کہ اغوا کنندگان کے مطالبات پورے کر کے تمام مسافروں کو جلد از جلد اس ناگہانی عذاب سے نجات دلائی جائے۔ مسافروں کی فہرست تیار کی گئی تو پتہ چلا کہ طیارے پر رہ جانے والے 24 مسافروں میں سے صرف 7 اسرائیلی تھے، 13 برطانوی، 2 یونانی، 1 فرینچ اور 1 جرمن تھا۔ فہرست لے کر وہ دونوں واپس چلے گئے۔ طیارے کے ساتھ صفائی یا تازہ ہوا فراہم کرنے والی مشینیں منسلک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لہٰذا طیارے کے قریب بالکل سناٹا تھا۔ البتہ حفاظتی گھیرے کے پیچھے تیزی سے بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی۔ سول ایویشن کے باوردی اہلکاروں کے علاوہ وہاں فوجیوں کی بھاری تعداد بھی نظر آ رہی تھی اور کچھ لوگ تیزی کے ساتھ تار پھیلا کر طیارے کے گرد سرچ لائٹس کا بندوبست کر رہے تھے تاکہ رات کے وقت وہاں اندھیرے میں غلط فہمی کے باعث کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ اوتومو نے طیارے کے دونوں دروازے کھلوا دیے تھے تاکہ مسافروں کو تازہ ہوا ملتی رہے۔ فلائٹ کچن میں موجود خوردنوش کا سامان بھی مسافروں کو دیا جا رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد وہ آدمی واپس آتا نظر آیا جس نے پہلی بار اوتومو سے بات چیت کی تھی۔ اسرائیلی حکام ان دونوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کب تک یہاں پہنچ جائیں گے؟ تم لوگوں کے طیارہ چھوڑنے کے بعد وہ انہیں رہا کر دیں گے۔ فکودا اور موچی موتو کی حالت اس قابل نہیں کہ وہ طویل فضائی سفر کر سکیں۔ وہ مکار ہیں، ان دونوں کو 12 گھنٹے کے اندر اندر اس جہاز پر موجود ہونا چاہیے، ورنہ پہلی لاش دروازے سے باہر لڑکا دی جائے گی۔ اوتومو غصیلی آواز میں بولی، یہ معاہدہ سرکاری سطح پر طے پایا ہے، ہم انہیں ہر قیمت پر اسرائیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ان یہودی بھیڑیوں کو خوب جانتے ہیں۔ فکودا اور موچی کی رہائی کے بعد اگر ٹریفک کے کسی اتفاقی حادثے میں کسی ٹرک کے نیچے انہیں کچل دیا گیا تو کیا ہوگا؟ ہم نے اس زاویے سے صورتحال پر غور نہیں کیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہم مہلت میں اضافہ نہیں کریں گے۔ وقت کی قیمت کا مجھے خود بھی اندازہ ہے مدام، تمہارا طیارہ اترنے کے بعد یہ ہوائی اڈہ ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، ہم یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ وہ دوبارہ واپس چلا گیا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ ایئرپورٹ بند کیا جا چکا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے علیحدگی میں اوتومو پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مجھے ڈر تھا کہ یہاں خفیہ طور پر اسرائیلی چھاپہ مار دستہ نہ اتار دیا جائے۔ وہ بالکل جنونی قوم ہے، حملے کی ناکامی کی صورت میں ہونے والے خون خرابے کی پرواہ کیے بغیر وہ ایسی حماقت کر سکتے ہیں۔ مقامی حکومت ایسی کارروائی کی اجازت نہیں دے گی جس کے نتیجے میں اس کی سرزمین پر بلا وجہ خون خرابہ ہو۔ ان کتوں کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ موچی اور فکودا کو وہ بے ہوش کر کے اسٹریچر پر لائیں اور اسٹریچر لانے والے تربیت یافتہ اسرائیلی گوریلے ہوں۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں چیونٹیاں سی رگنے لگی۔ اگر اوتومو کا اندیشہ درست ثابت ہو جاتا تو اس طیارے میں قیامت کی خون ریزی برپا ہو جاتی۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا۔ ایلچی کئی مرتبہ پیغامات لے کر آیا۔ اس نے ہر بار نئی پیشکش کی مگر اوتومو اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہ تھی۔ اس وقت مختلف ممالک میں ریڈ بریگیڈ کے 11 اراکین قید تھے۔ اسپینش افسر نے بتایا کہ اسرائیل کے علاوہ دیگر ممالک تمام قیدیوں کو مسافروں کی سلامتی کی خاطر رہا کرنے کے لیے تیار تھے، مگر اوتومو نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ 10 گھنٹے اسی طرح گزر گئے تو اسپینش آفیسر پر ہیجیانی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ہمیں تھوڑی سی مہلت درکار ہے مدام، 10 گھنٹے گزر چکے ہیں اور 2 گھنٹے بعد حملے کا ایک فرد ہلاک کر دیا جائے گا۔ ہم تمام سفارتی ذرائع حرکت میں لا چکے ہیں، ہمیں امید ہے کہ صبح سے پہلے ہماری ان کوششوں کے مثبت نتائج سامنے آ جائیں گے۔ اسرائیلی حکومت نے کیا موقف اختیار کیا ہے؟ وہ دہشت گردی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر ہم ان پر ان کے دوستوں اور حلیفوں کا دباؤ ڈال رہے ہیں۔ میں تمہاری حکومت کے ان افسران سے بات کرنا چاہتی ہوں براہ راست جو اس سلسلہ نمٹانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ وہ بڑی خوشی سے طیارے پر آ جائیں گے۔ یہ ملاقات طیارے سے باہر رن وے پر ہوگی، انہیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اس پیشکش پر خوش تھا، مگر اس بھیڑ میں اسرائیلی سفارت خانے کا کوئی رکن شامل نہیں ہوگا۔ ان میں سے 4 افراد میرے آدمیوں کی نظر میں ہیں۔ اس بات کی پوری احتیاط کی جائے گی اور اگر کوئی خلاف ورزی ہوئی تو کوئی بھی بدترین واقعہ جنم لے سکتا ہے۔ وہ اوتومو کو پوری یقین دہانی کرا کے چلا گیا۔
تھوڑی دیر بعد طیارے کے اطراف سے لوگوں کو ہٹایا جانے لگا۔ حفاظتی دستوں کے اراکین گاڑیوں میں سوار ہو کر کافی دور چلے گئے اور رن وے پر کل 7 افراد کھڑے رہ گئے۔ ان 7 نے میدان صاف ہونے کے بعد اضطراب کے عالم میں اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لیے طیارے کی طرف بڑھنے لگے۔ اوتومو ان تمام اقدامات کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان لوگوں کو بڑھتے دیکھ کر وہ زہریلی سوئیوں والی شیشی لیے سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ رن وے پر سیڑھیوں کے قریب دونوں فریقوں کی ملاقات ہوئی جو آدھا گھنٹہ جاری رہی اور پھر وہ لوگ تیز تیز قدموں سے واپس چلے گئے۔ اوتومو نے طیارے پر واپس آ کر ہم لوگوں کو اطلاع دی کہ اسپینش حکام کو مزید 6 گھنٹے کا وقت دے دیا گیا تھا۔ اس سے ملاقات کے لیے آنے والوں میں 2 وزراء اور 3 اراکین پارلیمنٹ بھی شامل تھے اور اوتومو کو ان کی نیک نیتی پر یقین آ گیا تھا۔ مسافروں کی حالت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں طیارے پر سوار ہوئے 24 گھنٹے پورے ہو چکے تھے۔ ایشیکاوا اور بینجامن بھی بے خوابی کے باعث جھلائے ہوئے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر بری طرح بھڑک رہے تھے، مگر غنیمت یہ تھا کہ انہوں نے طیارے پر مزید خونریزی نہیں کی۔ رات 2 بجے کے قریب خوشخبری ملی کہ تل ابیب دونوں قیدیوں کو رہا کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر مسافروں کے بے رونق چہروں پر زندگی کی لہر دوڑ گئی اور ان کی آنکھوں میں موت کی زردی کی جگہ زندگی کی چمک گونجنے لگی۔ اگلی صبح 8 بجے کے قریب میڈرڈ ایئرپورٹ کی فضا میں کسی طیارے کے انجنوں کی چنگھاڑ سنائی دی اور اوتومو دروازے سے باہر پائیدان پر پہنچ گئی۔ اسرائیل کا ایک فوجی طیارہ ایئرپورٹ پر منڈلا رہا ہے، اوتومو نے وہیں سے چلا کر کہا، اور مسافر بے چینی کے ساتھ کھڑکیوں سے جا لگے۔ ان کی امید بھری بے چین نگاہیں آسمان کی وسعتوں میں اپنی نجات کے پیغامبر کو تلاش کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسرائیلی طیارہ میڈرڈ ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا اور رن وے پر رینگتا ہوا ہمارے مقبوضہ طیارے سے تقریباً 1 فرلانگ دور ٹھہر گیا۔ اس طیارے سے سیڑھی لگائی گئی تو اوتومو نے اپنے گلے میں پڑی ہوئی دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ چند منٹ بعد طیارے کے دروازے میں چند ہیولے نظر آئے تو اوتومو کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا اور وہ مسرت بھری آواز میں بولی، خدا کا شکر ہے کہ وہ دونوں اپنے پیروں پر چل رہے ہیں۔ اسرائیلی طیارے سے اتارے جانے کے چند منٹ بعد وہ دونوں اسپینی حکام کی بھیڑ میں چھپے رہے۔ اس وقت ایئرپورٹ سے نامہ نگاروں اور فوٹوگرافرز کو غالباً ہٹا دیا گیا تھا۔ آخر کار اس طرف سے ریڈ کراس کی کھلی ہوئی جیپ ہمیں اپنے طیارے کی جانب آتی نظر آئی، جس میں ڈرائیور کے علاوہ فقط 2 نفوس تھے۔ موچی موتو اور فکودا کی جسمانی حالت بہت ابتر تھی۔ ان کے چہرے زرد اور بے رونق تھے اور جسموں پر جا بجا پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، مگر وہ طیارے پر آ کر گرم جوشی کے ساتھ اوتومو سے بغلگیر ہو گئے۔ طیارے کے مسافر قریب سے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین تھے، مگر بینجامن اور ایشیکاوا نے کسی کو اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں دیا اور مس اوتوکو ان دونوں بد نصیبوں کو فرسٹ کلاس کے کیبن میں لے گئی، جہاں اس وقت سناٹا پڑا ہوا تھا۔ موچی موتو اور فکودا کی آمد کے 10 منٹ بعد اسپینی وزارت خارجہ کا افسر طیارے پر آ گیا۔ مسافروں کی رہائی میں کتنی دیر ہے؟ اس نے آتے ہی بے چینی کے ساتھ پوچھا۔ 1 مسافر بس بھیج دو تو مسافروں کا انخلا شروع ہو جائے گا اور ان کا اسباب بعد میں ملے گا۔ وہ کیوں؟ ہم اپنا سفر اسی طیارے میں جاری رکھیں گے، مگر تم لوگوں کا ایک طیارہ تیار کھڑا ہوا ہے۔ اس کا شکریہ، مگر ہم اسی طیارے میں پرواز کو ترجیح دیں گے، اور تمہاری منزل وہ پرواز کے بعد پائلٹ کو بتا دی جائے گی۔ اس کے جانے کے بعد ایک خالی بس طیارے کی سیڑھی کے قریب آ لگی اور مسافر اپنے دستی سامان سمیت یکے بعد دیگرے اترنے لگے۔ بس کو طیارے کی جانب آتا دیکھ کر مسافروں میں بدنظمی اور ہڑبونگ پیدا ہو گئی تھی، مگر وہ جلدی قابو میں آ گئی۔ آخری مسافر کے انخلا کے بعد اوتومو نے دروازے میں جا کر فضا میں ہاتھ لہرایا اور اندر لوٹ آئی۔ سیڑھی ہٹائے جانے کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا اور طیارے کا کپتان اپنے معاون سمیت اپنے کیبن میں چلا گیا۔ ایشیکاوا نے اپنا اسلحہ بینجامن کے حوالے کر دیا اور فرسٹ کلاس کی ایک آرام دہ سیٹ پر دراز ہو کر ایک ایئر ہوسٹس سے اپنا سر اور بدن دبوانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد طیارے کے انجن اسٹارٹ کر دیے گئے اور کنٹرول سے کلیئرنس ملنے کے بعد طیارہ رن وے پر سرکنے لگا۔ میڈرڈ ایئرپورٹ سے ٹیک آف بہت سبک رہا۔ اوتومو شروع سے ہی پائلٹ کے کیبن میں تھی، باقی لوگ اپنی سیٹوں پر براجمان تھے۔ بینجامن موچی موتو اور فکودا سے ان کی لرزہ خیز کہانیاں سن رہا تھا، جنہوں نے نظارت کے قید خانے میں جنم لیا تھا۔ اب ہم جنیوا کی طرف پرواز کر رہے ہیں۔
اوتومو پائلٹ کے کیبن سے باہر آتے ہوئے بشاش لہجے میں بولی، وہاں کے حکام ہم سے تعارض نہیں کریں گے کیا؟ فکودا نے نڈھال لہجے میں سوال کیا۔ تم اپنے ذہن پر زور مت دو، اس کا بندوبست کیا جا چکا ہوگا۔ اوتومو نے اس کے قریب ایک خالی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، سوئٹزرلینڈ پہنچنے کے بعد میرا کیا مصرف ہوگا؟ میں نے پوچھا، تم ایشیکاوا کے ساتھ فرانس جاؤ گے۔ سوئٹزرلینڈ اور فرانس کی سرحد پر ویزا بآسانی مل جاتا ہے۔ فرانس میں داخل ہونے کے بعد لیسوتو نامی قصبے کے قریب ایشیکاوا گاڑی سے اتر جائے گا اور تم نیس جاؤ گے۔ وہاں تمہیں بک ہارٹ نامی ایک شخص سے ملنا ہے جو ہوٹل DME کا مینیجر ہے۔ وہ پاسپورٹ دیکھ کر تمہاری رہنمائی کرے گا۔ وہ تمہارے لیے صرف رابطے کا کام کرے گا اور اس کے لیے تم ڈاکٹر آسکر بینتھم ہی بنے رہو گے۔ پھر وہ ایشیکاوا اور بینجامن کو ان کا پروگرام سمجھانے لگی۔ موچی موتو اور فکودا شاید اس کے ساتھ ہی رہتے کیونکہ جسمانی طور پر ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ آزادانہ طور پر طویل سفر اختیار کر سکے۔ جنیوا پہنچنے پر LL کے حوالے سے فوراً ہی لینڈنگ کلیئرنس مل گئی۔ اوتومو نے لینڈ کرنے سے قبل کنٹرول ٹاور کو پوری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ لینڈنگ کے بعد طیارے کے پاس ایک مائکرو بس پہنچا دی جائے جس میں وہ طیارے کے عملے کو یرغمال کے طور پر لے جائے گی اور مناسب آزادی کا یقین ہونے پر عملے کے افراد کو رہا کر دیا جائے گا۔ لینڈنگ کے بعد کنٹرول سے پیغام آیا کہ سوئس حکام پوری حفاظت کے ساتھ اغوا کنندگان کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کے ساتھ استدعا کی گئی کہ بوئنگ کے عملے کو مزید ہلکا نہ کیا جائے۔ اوتومو نے ان کے تعاون پر شکریہ ضرور ادا کیا مگر وہ آخری مرحلے پر اپنی آزادی کے سلسلے میں کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھی۔ آخر کار ہم لوگ طیارے سے باہر آئے تو ایک مائکرو بس ڈرائیور سمیت وہاں موجود تھی۔ 12 افراد کا قافلہ خطرناک ہتھیاروں سمیت بس میں سوار ہوا اور آرام دہ بس تیزی کے ساتھ ایک طرف روانہ ہو گئی۔ ایئرپورٹ سے نکلنے میں کوئی قباحت پیش نہیں آئی۔ غالباً سارے عملے کو پاسپورٹس نہ کرنے کی سخت ترین ہدایات کی جا چکی تھیں۔ ایئرپورٹ کے قریب ایک ویران سڑک آتے ہی اوتومو نے بس رکوائی۔ پھر LL کے عملے کے 6 افراد اور بس ڈرائیور کو ایشیکاوا نے کسی حیرت انگیز ترکیب سے آنن فانن بے ہوش کر دیا اور اوتومو نے پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور بس دوبارہ آگے روانہ ہو گئی۔ بوئنگ پر مارے جانے والے اسرائیلی چھاپہ ماروں کے قبضے سے بے ہوش کرنے والی سیال گیس کی جو تھیلیاں برآمد ہوئی تھیں وہ اوتومو نے مجھ سے واپس لے لی۔ دھماکہ خیز سگاروں کے پیکٹ بھی ایک جگہ جمع کر لیے گئے تھے، البتہ زہریلی سوئیوں والی شیشیاں کسی سے بھی واپس نہیں لی گئیں۔ پھر اوتومو نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ مجھے اور ایشیکاوا کو ایک ویران مقام پر اتار دیا اور مائکرو بس تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میری زندگی کا ایک ہولناک اور لرزہ خیز باب مکمل ہو چکا تھا۔ میں ایک اسرائیلی طیارے کے کامیاب اغوا میں ملوث ہونے کے بعد حیرت انگیز طور پر صاف بچ نکلا تھا۔ اسرائیل کی خون آشام سرزمین بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ چند روز پیشتر میرے لیے اسرائیل کی نکاسی کا تصور بھی لرزہ خیز تھا، لیکن تقدیر مجھ پر مہربان تھی۔ ناقابل یقین حالات اور واقعات میں گھرا ہونے کے باوجود میں نہ صرف اسرائیل کے کھلے زندان سے نکل آیا تھا بلکہ میرے لیے تمام مسدود راہیں کھل گئی تھیں۔ میری سیتا جو مجھ سے بچھڑ کر نگر نگر کی خاک چھانتی پھر رہی تھی اور جسے تلاش کرنے پر متعدد فلسطینی مامور تھے، میری جستجو کا مرکز بننے والی تھی۔ ایک بار اسے پا لینے کے بعد میں ہندوستان کے شہر خرابات امبالہ کا رخ ضرور کرتا، جہاں راجہ ہوٹل کے ایک تنگ کمرے کی الماری میں بنے ہوئے سوراخ میں چوئنگم کے نیچے نادر و نایاب پارس پتھر پوشیدہ تھا۔ سیتا اور پارس کو دوبارہ پا لینے کے بعد میں ایک مکمل اور بھرپور زندگی گزار سکتا تھا۔ میں برسوں سے اپنے ٹھکانے کی آرزو سینے میں لیے خانہ بدوش مجرم کی طرح قانون اور معاشرے سے بھاگتا پھر رہا تھا، مگر مجھے اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری امیدیں پوری ہونے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ایشیکاوا نے میرے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے اونچی آواز میں پوچھا۔ گزرے ہوئے واقعات ایک بھیانک خواب معلوم ہو رہے ہیں۔ خوابوں سے حقیقت کی دنیا میں لوٹ آؤ دوست، ورنہ ہم دھر لیے جائیں گے۔ میرے لیے تو یہ ایک اجنبی ملک ہے، تم جو کہو گے میں بلا چونچرا کرتا جاؤں گا۔ میں 2 بار سوئٹزرلینڈ آ چکا ہوں مگر اس بار حالات بہت مخدوش ہیں۔ پہلے تو کسی طرح اس علاقے سے جلد از جلد دور نکلنے کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر ہم دونوں سڑک کے کنارے سے درختوں کی اوٹ میں آ گئے۔ کچھ دیر بعد ہمیں پولٹری کے سامان سے لدا ہوا ایک ٹرک آتا نظر آیا۔
اور ہم دونوں درختوں کی آڑ سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ ٹرک ڈرائیور خاصا شریف آدمی ثابت ہوا۔ اس نے ہمیں اس ویرانے میں دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، مگر ایشیکاوا نے بتایا کہ ایڈونچر کے شوق میں ہم دونوں ایئرپورٹ سے شہر پہنچنے کے لیے پیدل چل پڑے تھے، مگر شاید سمت غلط ہو گئی تھی۔ وہ سادہ لو دیہاتی اس کہانی پر دل کھول کر ہنسا اور اس نے بتایا کہ ہم نے شہر جانے کے لیے غلط راستے کا ہی انتخاب کیا تھا۔ بہر صورت اس نے ہمیں کسی نزدیکی بس اسٹاپ تک پہنچانے کی فراغ دلانہ پیشکش کی، جو ہم نے قبول کر لی۔ ہمارے پاس مقامی کرنسی بھی نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد ٹرک کے انجن کے شور میں ایشیکاوا نے مسکین آواز میں کہا، کون سی کرنسی ہے تمہارے پاس؟ امریکی ڈالرز۔ لاؤ میں بدل دیتا ہوں۔ ڈرائیور بولا، اور یوں ہمارا ایک اور اہم مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تقریباً 1.25 گھنٹے کے سفر کے بعد ڈرائیور نے ایک موڑ پر ٹرک روک دیا اور سامنے اشارہ کرتے ہوئے بولا، سیدھے چلے جاؤ، سامنے ایک بس اسٹینڈ ہے جہاں سے ہر 15 منٹ بعد ریلوے اسٹیشن کے لیے بس چلتی ہے۔ مجھے مالک اندرونی قصبے میں لے کر جانا ہے، ورنہ میں تمہیں خود وہاں تک پہنچا دیتا۔ ہم دونوں ٹرک سے اتر کر اس کی بتائی ہوئی سمت میں چل دیے۔ تمہارے پاس سوئس کرنسی نہیں تھی کیا؟ میدان صاف دیکھتے ہی میں نے پوچھا۔ کرنسی تو تھی، مگر بہت کم تھی۔ کیا اغوا کا سارا ڈرامہ منصوبے کے مطابق طے پایا ہے؟ ہاں، مگر برلن والوں کا رویہ؟ اگر ہم برلن میں اترنے میں کامیاب ہو جاتے تو موچی موتو اور فکودا کی رہائی کے بعد ڈنمارک کا رخ کرتے۔ زیادہ امکان اسی کا تھا، اور میرے پاس اب بھی ڈنمارک کی کافی کرنسی موجود ہے۔ اسپین ہمارے منصوبے میں دوسرے نمبر پر تھا، اور وہاں سے بہترین راستہ سوئٹزرلینڈ ہی ہو سکتا تھا۔ مگر برلن والے اس قدر سخت کیوں ثابت ہوئے؟ یہ تو منصوبہ بندی کرنے والے سوچیں گے، تم اس بارے میں اپنا دماغ خراب مت کرو۔ اب تمہارا کیا منصوبہ ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنا لباس اور حلیہ بدلنا ہے۔ تم تو داڑھی صاف کر کے اور چشمہ پھینک کر بالکل بدل جاؤ گے، مجھے شاید چشمہ لگانا پڑ جائے۔ تو کیا یہ کام جنیوا میں ہوگا؟ ریلوے اسٹیشن کا مسافر خانہ کس کام آئے گا؟ بارونق بس اسٹاپ قریب آ چکا تھا، لہٰذا میں نے گفتگو کا موضوع بدل دیا اور ہم نئے سیاحوں کی طرح گرد و پیش پر ہونقوں کی طرح نظریں دوڑاتے تبادلہ خیال کرنے لگے۔